الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم پر سایہ قدم ہونے جا رہا ہے. رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھے. رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہمارے لیے عمدہ سے عمدہ افطاری اور سحری کا انتظام کرے. رمضان کا مہینہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے. ہم اس مہینوں کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں کہ پھر ایک مہینے ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، پھر ہمیں ایک مہینے تراویح پڑھنی پڑے گی، پھر ہمیں ایک مہینے مجاہدہ کرنا پڑے گا. امید تو نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ایسا سوچتا ہوگا، لیکن نفس جو ہمارا ہے، جو سال بھر بغاوت کرتے کرتے بغاوت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان بوجھ سمجھنے لگتا ہے عبادت کو، زکوٰۃ کو وہ بوجھ سمجھنے لگتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت آسانی ہے. ہر چیز میں ہمارے یہاں بہت آسانی ہے. اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، بہت آسان دین اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے. اس میں رخصت بھی ہے، آسانی بھی ہے. انسان بہت آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکتا ہے. اور دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، آپ ان کے مجاہدات کو دیکھیں گے تو عقل حیران رہ جائے گی. ان کی یہاں اتنی سختیاں ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ سخت سے سخت مجاہدہ نہ کر لیں. مثال کے طور پر پوری زندگی وہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سوکھ کر لکڑی ہو جانا انسان. مثال کے طور پر ایک ہاتھ اوپر کی ایک پوری زندگی کھڑا رہے گا. عجیب و غریب مجاہدات ہیں. آپ اسلام سے باہر جو مذاہب ہیں، جو ادیان ہیں، جب آپ ان کے پیروکاروں کو، مجاہدوں کو دیکھیں گے، اتنا خطرناک مجاہدہ اور اتنا زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں وہ، اور اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قیامت کے تعلق سے اللہ بات کر رہا ہے. قیامت کے دن بعض چہرے خاشعہ، خشوع کہتے ہیں ذلت کو. نماز میں بھی خشوع اس لیے کہا جا رہا ہے نماز میں خشوع اختیار کرو، اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرو. خشوع کا مطلب ہوتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن خاشعہ یعنی ذلیل ہوں گے. عاملہ، بہت عمل کرنے والے ہوں گے، بہت مجاہدہ کرنے والے ہوں گے. ناصبہ، تھکے ہوئے، یعنی عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے.
لیکن انجام کیا ہوگا؟ تصلا نارا حامیہ، ان کو جلدی یہاں پہ ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اتنا مجاہدہ کرنے کے باوجود کہ مجاہدہ کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، انجام ہے کہ تصلا نارا حامیہ، ان کو دہتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے خلاف انہوں نے مجاہدہ کیا۔ تو ہمیں جو دین ملا ہے بہت زیادہ اسے مجاہدہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے زیادہ مجاہدہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے نبی نے منع کیا اس کو کہ دین آسان ہے، بہت آسان ہمارا دین ہے۔ آپ نے باقاعدہ منع کیا، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، احادیث کی روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے منع کیا۔ مثال کے طور پر رمضان مبارک آ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں جہاں رمضان کا تذکرہ کیا، قرآن کا تذکرہ کیا، وہیں پر اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا ہے۔ اللہ روزے کا تذکرہ کر رہا، قرآن کا تذکرہ کر رہا اور فرما رہا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی اللہ نہیں چاہتا، سختی اللہ نہیں چاہتا۔ قرآن اللہ نازل کر رہا ہے نبی پر، فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم آپ کو مشقت اور تنگی اور پریشانی میں ڈالیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب کسی کام میں آپ کو اختیار دیا جاتا، دو راستہ ہوتا تو اس میں جو آسان ہوتا وہی آپ اختیار کرتے تھے، جو آسان ہوتا تھا اسی کو آپ اختیار کرتے تھے، کٹھن والا آپ جو راستہ ہوتا تھا اس پر آپ نہیں چلتے تھے، اس کام کو آپ نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے سامنے بہادری نہیں دکھاتے تھے۔ بندہ کے اندر عقلیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، یہ جو آسانی والا ہمیں مل رہا ہم اس پر عمل کر لے رہے ہیں، ہم اس پر عمل کر لے رہے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے ہمیں بہادری نہیں دکھانا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کہہ رہا جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بیمار ہے سفر میں ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے۔ آسانی دی کہ نہیں دی؟ رمضان کا مہینہ ہے، آدمی بیمار ہو گیا بعد میں روزہ رکھ لے، سفر میں چلا گیا بعد میں روزہ رکھ لے۔ یہ فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی ہے کہ اگر ہم باہر کے سفر میں جا رہے ہیں تو روزہ نہ رکھیں ہیں، کیونکہ سفر میں ایک مجاہدہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے اس کو، اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس کو، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے روزہ رکھا کسی نے، اب بھول کر کچھ کھا پی لیا تب بھی اللہ روزہ قبول کر لے گا، کتنی آسانی ہے۔ یہ ہوتا کہ بھائی پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا، کیوں کھایا تم نے؟ بھول سے آدمی کھا پی لے رہا ہے تب بھی روزہ ہو جا رہا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو۔ نماز میں بھول ہو گئی، چلو سجدہ سو کر لو، قبول کر لیں گے آپ، یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی تو پھر سے 4 رکعت دہرانا پڑے گا۔ کتنی آسانی ہمارے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پیدا کرتے تھے لوگوں میں، اور صحابہ کو بھی جو کہیں بھیجتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن آپ نے بھیجا تو ان کو نصیحت کی یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، دیکھو آسانی پیدا کرنا، سختی مت کرنا، آسانی کرنا لوگوں کے ساتھ، سختی مت کرنا، خوشخبری سنانا، ڈرا دھمکا کے ان کو نفرت مت دلوانا ان کے اندر کہ اتنا ڈرا دھمکا تو آدمی جو ہے بھاگنے لگے عمل سے، اتنا ڈرا دیا جائے عمل سے کہ آدمی عمل سے بھاگنے لگے۔ فرمایا خوشخبری سناؤ، بشرا، خوشخبری لوگوں کو سنانا تاکہ عمل کے قریب ہوں آئے، ولا تنفرا، ان کو دور نہیں کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يُشَادِّدِ
الدین احد الا غلبہ، جو دین میں سختی کرے گا دین اس کو اٹھا کے پٹک دے گا، دین غالب آئے گا، عمل کر کے آدمی اکتا جائے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا، کوئی دین میں سختی کرے گا۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو آدمی دین میں سختی پیدا کرے گا کہ ہم تو کٹھن والا عمل کریں گے، چن کر کے وہ عمل کریں گے جو بہت کٹھن ہے، تو دین اس پر غالب آئے گا، وہ مغلوب ہو جائے گا، ہار جائے گا وہ۔ آپ نے وہ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، صحیح راستے پر چلو، اس کے قریب راستے پر چلو، اچھے عمل کر کے خوشخبری حاصل کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، صبح شام رات کے تھوڑے حصے میں عبادت کر لو، کیونکہ نشاط اور پھرتی اور جو ہے چستی کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دین ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اب سنیے، بخاری مسلم کی روایت کئی بار سن چکے ہیں، پھر ایک مرتبہ سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، میں پوری زندگی رات بھر جاگوں گا، رات میں کبھی نہیں سوں گا۔ اللہ کے رسول تک جب بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ پر قربان، میں نے کہا یہ بات آپ نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو، لن تستطيعوا ذلك، نہیں کر سکتے ہو تم اس کو۔ مہینے میں 3 روزہ رکھو، مہینے میں 3 روزہ رکھو، اللہ 10 گنا ثواب دے گا، 3 یعنی پورے مہینہ روزہ رکھنے ثواب، پورے سال روزہ رکھنے ثواب، مہینے میں 3 روزہ رکھو، آپ مجھے فرمائیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ ہم رکھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا تو 1 دن روزہ رکھو، 2 دن ناغہ کرو۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو، 1 دن ناغہ کرو۔ یہ صوم داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، بہترین طریقہ ہے روزہ رکھنے کا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ میں کر سکتا ہوں، آپ نے اس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔ وَلَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، اس سے افضل کچھ نہیں ہے۔ اب حدیث کے آخر میں آپ آئیں، اب حدیث کے آخر میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو گئی ہے، عمل انہوں نے شروع کر دیا۔ اب حدیث کے آخر کے الفاظ میں ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول کر دیتا مہینے کے 3 روزوں کے بارے میں، کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ دیا تھا مہینے میں 3 روزہ رکھنے کا، اس مشورے کو قبول کر لیتا تو یہ میرے لیے، میرے اہل و عیال، مال و منال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تھکے رکھتے روزہ ہو، آخر جو ان کے تاثرات یہ ہے کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا، مہینے کا 3 روزہ بس کافی تھا۔ تو اگر کسی نے سختی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے نرمی کا راستہ بتایا، اور اگر مشورے قبول نہیں کیے تو بعد میں ان کو احساس ہوا کہ نہیں اللہ کے رسول کا مشورہ 100% صحیح تھا، ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بھائی قرار دیا تھا۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اللہ کے رسول نے انصار اور مہاجرین میں 2 لوگوں کو پکڑ کر کے بھائی بھائی قرار دیا۔ مسجد نبی کی جب تعمیر ہو چکی تھی تو 2 صحابی کو پکڑ کر کہتے بھائی بھائی، تو حقیقت میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہاں تک کہ انصار نے کہا اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں تم نکاح کر لو، میرا سامان ہے گھر کا، چلو آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن مہاجرین نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو، کھیتی اللہ کے رسول کے پاس، انصار مدینہ اللہ کے رسول جو باغات ہیں کھجوروں کے، یہ ہمارے بھائیوں کے درمیان بانٹ دیا جائے۔ لیکن مہاجرین چونکہ تجارت کرتے تو کھیتی نہیں جانتے تھے، وہ کھیتی نہیں جانتے تھے، کھیتی کیسے کریں گے، وہ مدینے کے لوگ کھیتی کرتے تھے۔ تو انصار نے کہا اللہ کے رسول پورا کام ہم کریں گے، پوری محنت ہم کریں گے، کھجور پکڑ کے جب ڈھیر لگ جائے گا آدھا بانٹ دیجیے گا، ہمارے بھائیوں کو آدھا دیں گے، آدھا ہم رکھ لیں گے۔ یہ بھائی بھائی ہوئے تھے آپس میں۔ اس طریقے سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اب ایک دن اپنے بھائی کے گھر گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھر گئے، دیکھا ان کی بیگم جو ہیں معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ بناؤ نہ سنگار،
انہوں نے پوچھا کہ بھائی ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں، وہ تو ان کو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ آگے، کھانا بنا تو حضرت سلمان فارسی مہمان تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی تھے کہ ہم تو روزے سے ہیں، آپ کھانا کھا لیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا، یعنی روزہ توڑنا پڑے گا تمہیں۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، یہ سوچے کہ رمضان کا مہینہ رہا ہوگا۔ رمضان میں بلا وجہ روزہ، پہلی بات تو رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بلا کسی تکلیف بیماری کے اگر ایک روزہ چھوڑ دے گا رمضان کا، پوری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو بدلہ نہیں ہو پائے گا۔ اور رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کو بلا وجہ اگر کسی نے توڑا تو قضا کے ساتھ کفارہ دینا پڑے گا، اور یہ کٹھن مرحلہ۔ نفلی روزہ رکھا ہے تو اس میں اختیار ہے، کبھی ضرورت پڑ جائے تو توڑ بھی سکتا ہے۔ اس طریقے واقعات جیسے اسی واقعے میں کہ حضرت ابو الدرداء کا روزہ توڑوایا حضرت سلمان فارسی نے۔ مثال کے تو ہم نفلی روزہ رکھے، ہم نفلی روزہ رکھے ہیں اور گھر میں مہمان آ گئے ہمارے، تو پھر مہمانوں کے لیے ہم روزہ نفلی توڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ بہار کے بزرگ تھے شیخ یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ایک عورت ہدیہ کا سامان لے کر کے آئی، وہ نفلی روزہ سے کہا حضرت آپ بڑی محبت سے لے کر گئے، آپ اس کو کھا لیں۔ حضرت نے کھا لیا، خادم نے کہا حضرت آپ کا تو روزہ ہے، تو فرمایا روزے کی قضا ہے لیکن دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا دل توڑ دیتے اس کی کوئی قضا ہمارے پاس نہیں تھی، نفلی روزہ تھا، بعد میں قضا کر لیں گے۔ تو روزہ نفلی روزہ کا قضا بعد میں ہو جائے گا، تو اگر اس طرح حالات آ جائیں تو آدمی نفلی روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ رات آئی تو حضرت سلمان فارسی لیٹنے کے لیے گئے اور حضرت ابو الدرداء وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہونے چلے، تو پکڑا حضرت سلمان فارسی نے کہا چلو لیٹو، لٹایا پہلے، پھر بیچ میں اٹھے کہا ابھی اور لیٹو، ابھی لیٹے رہو۔ جب تہائی رات ہوئی تو اب اٹھو، دونوں نے اٹھ کر کے اس وقت نماز ادا کی۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حق والے کو اس کا حق دو، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ بات پیش ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے تائید کیوں کی بات کی۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا کہ اللہ کے رسول یہ عمل کرتے ہیں گھر میں آتے ہیں۔ ان تینوں نے اللہ کے رسول نے جب عمل کو سنا تو اس کو کم سمجھا، اس لیے نہیں کہ کوئی اور بات تھی بلکہ ان کا کہنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ عمل کم بھی کریں تو چل جائے گا کیونکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ ہم لوگوں کو کیا ہوگا، ہمیں تو بڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کی بات الگ ہے، ہمیں تو بڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات میں عبادت کروں گا، رات میں کبھی سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسری نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی بات سنی، آپ تشریف لائے، فرمایا تم لوگ یہ سب بات کہہ رہے تھے، یہ اللہ کے رسول نے۔ آپ نے فرمایا واللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ کرتا ہوں، ولیکنی اصوم و افطر، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، انام و ارقد، سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، واتزوج النساء، شادی بھی کرتا ہوں عورتوں سے، شادی بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، انکار کرے گا، ہم میں سے نہیں ہے۔
یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے ہمیشہ رات بھر جاگے، ہمیشہ روزہ رکھے، شادی بیاہ نہ کرے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طریقے کے واقعات سے پتہ چلتا ہے جن لوگوں نے زیادہ آپ لوگ پریشر ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول نے منع کیا اس کو نہ کرے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا ایک شخص دودھ پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے ان کا؟ تو بتایا گیا کہ یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ یہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سایہ میں نہیں جائیں گے، بیٹھیں گے بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ان سے کہو سایہ میں جائیں، بیٹھیں، بات کریں، اپنا روزہ پورا کر لیں گے۔ تو انہوں نے اس کو سوچا کہ اس طریقے سے ہم مجاہدہ کریں گے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ یہی سب طریقہ دوسرے مذاہب میں ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہیں، کئی دن کچھ کھا نہیں رہے ہیں، اسی طریقے سے کوئی سامان رکھ دیا سامنے، رکھنے کے بعد اس کو دیکھ رہے ہیں، پلک نہیں جھپکانا، گھنٹوں وہ مجاہدہ کرتے ہیں کہ پلک نہیں جھپکاتے ہو۔ پھر ایک وقت آتا آنکھوں میں اتنی کشش پیدا ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں اتنی کشش پیدا ہو جاتی ہے مجاہدہ کرتے کرتے کہ وہ انسان کو دیکھتے یوں کر کے دیکھیے دور کے انسان گر جائے گا زمین پر۔ ہمارے حضرت نے فرمایا میں ان کے عبادت گاہوں میں گیا، کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی کو گھور رہے ہیں اور وہ انسان تڑپ رہا سامنے، اٹھ نہیں پا رہا، وہ کوئی بھی مجاہدہ کرے وہ انسان کے آنکھوں میں یہ طاقت پیدا ہو جائے گی اس کو۔ اس طریقے سے انہوں نے بھی ایک روزہ رکھا اور ایک نیا طریقہ سوچا کریں کہ دھوپ میں ہم بھی کھڑے رہیں گے، تو اللہ کے رسول نے اس چیز کو منع کیا کہ روزہ پورا کریں، یہ سب کام نہیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا گھر میں دو کھمبے کی رسی بندھی ہوئی ہے۔ پوچھا اللہ یہ رسی کیوں بندھی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ حضرت زینب کے لیے رسی بندھی ہے، وہ عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں تو یہاں سے تھوڑا ٹیک لگا لیتے، تھوڑا ریسٹ لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے عبادت کرتے کرتے تو اٹھ کر کے اس رسی سے لٹک جاتی ہیں آگے، جیسے جھولے میں آدمی تھوڑا بیٹھ کر ریلیف پائے، آرام ملے اس کو۔ اللہ کے رسول نے رسی کھلوا دیا، فرمائے جب تک نشاط ہو، جب تک عبادت میں دل لگ رہا ہو عبادت کرو، نیند لگے تو سو جاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول فرمایا نیند لگی ہو تو سو جاؤ، نماز بعد میں پڑھ لینا، کیونکہ نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے ایسا نہ ہو کہ استغفار کرنے چلو اور اپنے اوپر بد دعا کر لو، اپنے استغفار کرنے کے لیے بد دعا کے الفاظ کہہ لو۔ تم نیند لگی ہو تو پہلے نیند پوری کرو، نماز بعد میں پڑھو، یہ آسانی ہے ہمارے یہاں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا کون ہے یہ؟ میں نے کہا کہ عورت ہے، ان کی نمازوں کا بڑا چرچا ہے، بڑا تذکرہ ان کی نمازوں کا، بہت نماز پڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول نہ چھوڑو اس کو، اللہ ثواب دیتے دیتے نہیں اکتائے گا، تم عبادت سے اکتا جاؤ گے، تم عبادت کر کر کے اکتا جاؤ گے، اللہ ثواب دے کے نہیں اکتائے گا۔ اللہ کی نظر میں بہترین عبادت وہ ہے، بہترین دین وہ ہے جس پر پابندی کی جائے، مداومت کی جائے۔ بہترین عمل وہ ہے جس میں مداومت ہو، چاہے وہ مختصر ہو، پابندی سے اس عمل کو کیا جائے، لیکن مسلسل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو پھر جو ہے بہت مجاہدہ ہم کر رہے ہیں، بہت مجاہدہ کر رہے ہیں، عید کا چاند نکلنے کے بعد ایک دم سے غائب ہو گئے ہیں، پھر پورے سال کی چھٹی ہم نے لے لی۔ مداومت، پابندی ہونی چاہیے، معمولی عمل ہے، تھوڑا عمل ہے، آدمی زیادہ نوافل نہیں پڑھ رہا، زیادہ تلاوت نہیں کر رہا، فرائض کا تو اہتمام کرے کم سے کم۔ اس چیز کا ہم خیال ہے، یہ جو دین ہمارا ہے، ہم اس سے پہلے ہی بتا چکے اللہ نے ہمیں معتدل امت بنایا، اعتدال، یعنی ہمارے ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے، ادھر ادھر افراط اور تفریط جھکا نہیں ہونا چاہیے کسی طرح۔
عمل بھی اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں اکتا نہیں جانا ہے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں جو زیادہ عمل کر لے گا اس مبارک مہینے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کتنی بڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود رمضان میں آپ اور زیادہ عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، آخری عشرے میں اور زیادہ مجاہدہ کرتے تھے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں ہم جو سال میں عبادت کرتے ہیں اس میں ضرور اضافہ کریں، تلاوت کا جو معمول ہے تلاوت میں ہم اضافہ کریں، ذکر کا جو معمول ہے ذکر میں اضافہ کریں، اسی طریقے سے صدقہ کرنے کا ہم اہتمام کریں، روزانہ صدقہ کرنے کا، کیونکہ رمضان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا، 70 گنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو 1 روپیہ آپ نے خرچ کیا، 70 روپے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ عام دنوں میں جو 70 روپے آپ دیتے اتنا ثواب ملتا ہے، 1 روپے میں کام ہو جائے گا یہاں پر۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم دل سے اس کا استقبال کریں، دل سے اس کا استقبال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، اور بیچ میں یہ بھی دعا بھی کریں کیونکہ ابھی بھی 2-4 دن رہ گئے ہیں، پتہ نہیں ہے رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، دعا بھی کریں کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، ہماری زندگی میں اتنی برکت دے دی اللہ کہ آنے والا رمضان ہمیں مل جائے، یہ بھی دعا کریں ہم، اور اس کے ایک لمحے کی ہم قدر کریں، اپنے نظام الاوقات کو بدلیں ہم۔ ایک خاص طور پہ جو کام ہمیں کرنا ہے رمضان میں، عبادت چاہے بہت زیادہ نہ کریں ہم، لیکن گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا ہم اہتمام کریں، چاہے عبادت ہم زیادہ فرائض کا اہتمام آپ کر لیں، بہت زیادہ آپ نہیں تلاوت کر پائے تھوڑی تلاوت کر لیں آپ، لیکن دکان میں جب بیٹھے ہوں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں آپ، اپنے کانوں کی حفاظت کریں آپ، کیونکہ دکانداروں کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ساری شاپنگ کرتی ہوتا ہے یہاں کا دکانوں میں، ساری شاپنگ کا ہوتا ہے دکانوں میں آپ کریں گی، عوام کھڑی ہو جائیں گی منہ کھول کر کے آپ کے سامنے، اور اس وقت اپنے ایمان کو چیک کر لیں گے، اپنے ٹمپریچر چیک کر لیں گے اپنا روزہ رکھ کر۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ تقوی کے لیے روزہ رکھوایا جاتا ہے، تو ایک طرف سے تقوی ہمارے اندر آ رہا ہے، لیکن 5 طرف سے نکل بھی رہا ہے، جیسے ٹنکی میں ایک طرف سے پانی آ رہا ہو لیکن 5 ٹوٹیاں اس پہ لگی ہوں، 5 ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں، تو ایک طرف سے پانی آ رہا ہے لیکن 5 طرف سے نکل رہا، جب آپ موٹر بند کریں گے پتہ چلا پانی ہے نہیں ٹنکی میں۔ تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تقوی ہے آپ کے اندر، لیکن آنکھ کی ٹوٹی کھلی ہے، کان کی ٹوٹی کھلی ہے، منہ کی ٹوٹی کھلی ہے، ہاتھ کی ٹوٹی کھلی ہے، پیر کی ٹوٹی کھلی ہے، ساری ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں، رمضان چلا گیا پتہ چلا کہ ٹنکی میں کچھ بچا ہی نہیں اندر ہے، پورا معاملہ صاف ہے پورا، پھر وہی پرانی زندگی، وہی رفتار بے ڈھنگی، پھر وہی بات بھی وہی رفتار بے ڈھنگی ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں خاص طور سے اس کا اہتمام کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، اور جہاں تک ہو سکے قدر کریں گے اس روزے کی، نماز کی، تراویح کی، اور نوجوانوں سے بھی میں کہوں گا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اچھا خاصا نوجوان روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ تراویح ایک نفلی چیز ہے، ہم نے دیکھا فرائض عدم تراویح کا اہتمام کرنے ہیں، فرض نماز کا اہتمام نہیں لوگوں کے پاس، تراویح کا زیادہ اہتمام ہے۔ تراویح سنت ہے، نماز فرض ہے، نماز چھوڑ رہے ہیں، دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں، لیکن بھاگے دوڑے تراویح پڑھنے چلے آ رہے ہیں، گرتے پڑھتے تراویح پڑھنے چلے آ رہے ہیں۔ تراویح پڑھیں، شوق سے پڑھیں، لیکن فرائض کا اہتمام ضرور کریں، باجماعت نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ آپ جہاں کہیں رہیں وہاں پر آپ جماعت سے نماز پڑھ لیں، جماعت کا اہتمام ضرور کریں، فرض ہے، اسی لیے حدیث میں کہ فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوگا، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر رمضان میں ہوتا ہے۔ تو فرائض کا اہتمام کریں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔